حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی، کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں۔ اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں، تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن میں ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفیٰ ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے، تو مصطفیٰ نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں۔ تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو، اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے، تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق